ابھی جو ملک کے موجودہ صورتحال چل رہی ہے، حالات تھوڑے سے کشیدہ ہیں۔ ہندوستان نے جو پاکستان پر حملہ کیا، اس اعتبار سے عوام کو کیا کرنا چاہیے، عوام کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کے قریب ہونا چاہیے، چاہے خوشی کی حالت آئے، پریشانی کی حالت آئے، بیماری کی حالت میں آئے، دکھ تکلیف ہو یا جنگی صورتحال ہو، ہر حال میں ایمان والے کا کام اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کسی پریشانی کے آنے میں، آزمائش کے آنے میں اگر انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہے، وہ پریشانی، آزمائش، مصیبت وہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نعمت بن جائے گی۔ لیکن اگر پریشانی کے آنے میں، آزمائش کے آنے میں، حالات کے آنے میں اگر اللہ کے قریب نہیں ہوا، اللہ سے دور ہوا، تو یہ پریشانی یا آزمائش ایمان والے کے لیے سخت حالت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، اور ایمان والوں سے اللہ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اے ایمان والو، اگر کفار تم سے لڑے، اے ایمان والو، اگر کفار تمہارے مقابلے میں آ جائیں تو ایمان والوں کا کام بھی کفار کے مقابلے میں آ جانا ہے اور جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ ایمان والا لڑائی کی کوشش نہیں کرتا، لڑائی کا مطالبہ نہیں کرتا، لڑائی میں پہل نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اس سے لڑے تو پھر ایمان والا پیٹ پھیر کر بھاگتا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب غزوہ بدر کو ذکر کیا اور اس کے بعد سورۃ الانفال میں جو 2-3 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہے، گویا کہ وہ اللہ فتح کا فارمولہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ فارمولہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس فارمولے میں اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کو ذکر کیا کہ اے ایمان والو، ان 6 چیزوں کو تم اپنے اندر پیدا کر لو، ان 6 چیزوں کو تم اختیار کر لو، فتح تمہارا مقدر بنے گی۔ شہید بھی ہو گئے تو تم کامیاب ہو، بچ بھی گئے تو تم کامیاب ہو، شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرو۔ سورۃ الانفال میں تقریباً 6 چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم خود مقابلے کی تمنا نہ کرو، تم خود مقابلے میں پہل نہ کرو، لیکن اگر کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو ہی جائے فَاثْبُتُوا، تو ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ثابت قدمی اختیار کرے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہم ایک جنگ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں پہل نہیں کی حتیٰ کہ پورا دن گزار دیا۔ مغرب کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور تمام صحابہ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو، دشمن سے مڈبھیڑ کی، دشمن سے مقابلے کی تمنا کوئی نہ کرے۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن اگر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر ثابت قدم رہنا، تمہارے قدم ڈگمگانے نہ چاہیے، تمہارے قدم پیچھے ہٹنے نہ چاہیے۔
فَاثْبُتُوا ثابت قدم رہنا، فَوَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اے لوگو، اے ایمان والو، جان لو یہ بات کہ جنت کو جو ہے اللہ نے تلوار کے سائے میں رکھا ہے۔ جنت یہ تلوار کے سائے میں ہے، اس لیے دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر اس کے لیے تم پورے طور پر تیار رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں اللہ رب العزت نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ قوت کا ذکر کر کے ساری چیزوں کو شامل کر دیا۔ جب مقابلہ تیر تلوار اور نیزوں کا ہوگا تو تم قوت میں تیر تلوار اور نیزے تیار رکھو، جب مقابلہ بندوق اور توپوں کا ہوگا تم مقابلے میں بندوق اور توپیں تیار رکھو، جب مقابلہ ایٹم بم اور میزائل کا ہوگا تم ایٹم اور میزائل تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی قوت کے اعتبار سے جتنی اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی ہے بھرپور تیاری کرو۔ تو یہ اللہ کا اہل ایمان سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اگر کفار سے مقابلہ ہو جائے فَاثْبُتُوا، پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر جم جانا ہے، اس جمنے کی پہلے تیاری کرنی ہے۔ فزیکلی اعتبار سے بھی تمہاری باڈی بھی جنگ کے لیے تیار ہونی چاہیے، تمہارا ذہن بھی، مائنڈ بھی جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کسی بھی اعتبار سے مسلمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اہل ایمان کو کامیابی کا فارمولہ دے رہے ہیں۔ پہلا فارمولہ کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، جم جانا، ثابت قدمی دکھانا، استقامت دکھانا، اس لیے کہ استقامت والے اللہ کو پسند ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس کے بعد جم گئے، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کامل اللہ پر بھروسہ کیا۔ جس کا بھروسہ رب پر ہوگا رب اسے ناکام ہونے نہیں دے گا۔ یہ آیات اللہ رب العزت نے پہلے بدر کا ذکر کیا، بدر کے معارکوں کو ذکر کیا، اس کے بعد یہ اللہ فتح کا فارمولہ دے رہے ہیں۔ بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں مسلمان کمزور تھے، مسلمان افرادی اعتبار سے کم، مسلمان اسلحہ کے اعتبار سے کم، مسلمان اپنے آپ کو اگر یہ کہہ لیا جائے کم سمجھ رہے تھے دشمن کے سامنے افرادی اعتبار سے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، تو مسلمانوں کو اللہ نے ناکام ہونے نہیں دیا۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اہل ایمان، اے ایمان والو، یاد کرو اس وقت کو جب تم رب سے فریاد کر رہے تھے، اپنی کمزوری کو تم رب کے سامنے رکھ رہے تھے، تو رب نے تمہاری داد رسی کی، رب نے تمہاری فریاد رسی کی، رب نے تمہاری بات کو سن لیا، رب نے تمہاری التجا کو سن لیا اور رب نے تمہاری بات کو پورا کر دیا۔ کیا کیا؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے اتار دیے۔ بدر کا معارک کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ یہ کامیابی کا فارمولہ نسخہ عطا فرما رہے ہیں، فَاثْبُتُوا، جم جاؤ، استقامت کرو۔ نمبر 2، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رب کو یاد رکھو۔ کامیابی کبھی بھی اسلحے کے بل پر نہیں ملتی، کامیابی کبھی بھی قوت کے بل پر نہیں حاصل کی جا سکتی، کامیابی افرادی اعتبار سے زیادہ ہونے پر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اہل ایمان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اے اہل ایمان، تمہارا روحانی اسلحہ وہ میرا ذکر ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارا روحانی اسلحہ کیا ہے؟ میرا ذکر ہے۔ اگر تم اس اعتبار سے بھی مکمل ہوگے تو پھر تمہیں تمہاری کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اہل ایمان صرف افراد کی طرف نہ جائے، صرف اسلحہ کی طرف نہ جائے، صرف میزائل بم اور ڈرون کی طرف نہ جائے۔ اہل ایمان کو اللہ کیا نسخہ دے رہے ہیں؟ اے میرے بندو، میرے قریب آ جاؤ،
اے میرے بندو میرے قریب آ جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اس میں اتنی وسعت ہے، ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا. اے اہل ایمان، اگر گناہوں کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے توبہ کرو، میرے قریب آ جاؤ. اے اہل ایمان، اگر نمازوں میں کمزوری ہے دور کرو، میرے قریب آ جاؤ. اے اہل ایمان، اگر کتاب اللہ سے دوری ہے دوری دور کرو، میرے قریب آ جاؤ. اے اہل ایمان، اگر میری ذات سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہو تو میرے قریب آ جاؤ، یہ غفلت دور کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت وسعت اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. ہر اہل ایمان کو اس کی وسعت کے مطابق اللہ دعوت دے رہے ہیں. اے میرے بندو، تم جس درجے میں بھی ہو اس سے اگلے درجے پر آ جاؤ. اگر نمازوں سے دور، روزے تلاوت سے دور، قرآن سے دور ہو، میری ذات سے دور ہو، گناہوں کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے، اے اہل ایمان ایسا نہ کرو. اے اہل ایمان ایسا نہ کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کہہ رہے ہیں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، جنگ کی فتح کا نسخہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا قرب ہے. اگر اللہ کا قرب مل گیا تو گویا کامیابی مل گئی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی نظر آئے یا نہ آئے، چاہے وہ شہادت کی صورت میں ہو، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے کامیابی. تیسرا نسخہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر اعتبار سے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جہاں اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں، وہی اللہ یہاں پر جنگی جتنے بھی معاملات ہو جائے ان معاملات کو جو لیڈ کر رہا ہو اس کی بات ماننے کی بھی اللہ دعوت دے رہے ہیں. عسکری اعتبار سے جو قیادت ہو اس قیادت کی جنگ کے موقع پر بات ماننی چاہیے. ایسا نہ ہو ہم تفرقے میں پڑے رہے اور ان کی کمی کوتاہیوں کو نکالتے رہے اور دشمن اس کا فائدہ حاصل کر لے. ایسا نہ ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب جنگ ہو جائے، اللہ کے رسول تو بدر میں موجود تھے، اللہ رسول کو مخاطب کر کے تمام صحابہ کو دعوت دے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اے صحابہ نہ کرو. قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ دعوت دے رہے. جب بھی جنگ ہو جائے اپنے قائد کی مخالفت نہ کرو، اپنی فوج کے مخالف کھڑے نہ ہو. لاکھ کمزوریاں ہو ان کمزوریوں کا فائدہ دشمن کو نہیں دینا. نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں لسانی اعتبار سے اس چیز کو چھوڑ دو، عصبیت کو چھوڑ دو، تفرقہ کو چھوڑ دو، متحد ہو جاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے اتحاد ضروری ہے. اگر اتحاد نہ ہوا، جب اتحاد پارا پارا ہوتا ہے تو دشمن کو کامیابی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ان کی تو اپنی صفوں میں اتحاد ہی نہیں ہے. جب صفوں میں اتحاد نہ ہو تو دشمن کمزور ہونے کے باوجود بھی مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اگر صفوں میں اتحاد ہو تو دشمن پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے اللہ یہ دعوت دے رہے ہیں اے اہل ایمان والو، تم بالکل آپس میں سارے کے سارے مل جاؤ، سارے ایمان والے متحد ہو جاؤ. اگر متحد نہیں ہوگے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم جو اپنی شان و شوکت دکھا رہے ہوگے، تم جو اپنا دبدبہ دکھا رہے ہوگے، تم جو اپنی قوت دکھا رہے ہوگے، صرف دکھانے کے لیے ہوگی، لیکن اگر متحد نہ ہوئے تمہاری یہ قوت چورا چورا پارا پارا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اس کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 5 وَاصْبِرُوا، اے ایمان والو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر اختیار کرنا، ثابت قدمی اختیار کرنا. حالات جیسے بھی ہوں، تمہاری موافقت کے ہوں یا مخالفت پہ، زبان پر اللہ کی ناشکری کے کلمات نہیں آنے چاہیے. زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی نافرمانی کا جس سے اظہار ہو رہا ہو، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا.
یہ کامیابی کے نسخے، کامیابی کے فارمولے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ نمبر 6، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اے ایمان والوں، اترانا نہیں، اکڑ تمہارے اندر نہ آئے۔ مجھے یہ اکڑنے والے لوگ، اترانے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ ابو جہل جب بدر کے لیے آ رہا تھا، اللہ مثال میں اس واقعے کو ذکر کر رہے۔ ابو جہل جب بدر کے لیے آ رہا تھا، ابو سفیان نے کہا تمہارا قافلہ بچ گیا، واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل کہتا نہیں نہیں نہیں، ایسے واپس نہیں جاؤں گا، ہم تو وہاں جائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے، موج مستی کریں گے، پھر واپس آئیں گے۔ اللہ فرما رہے ایسے نہ ہونا، ایسے اکڑنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ مجھے کون سے لوگ پسند ہیں؟ جو عاجزی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں۔ مجھے تو عاجزی اختیار کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو اللہ یہ 6 صفات بیان کر رہے اور اللہ اہل ایمان سے یہ مطالبہ کر رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کامیابی تمہارا مقدر بنے تو ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرو، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ ظاہری طور پر اگر پریشانی نظر آ رہی ہو، اس پریشانی سے پریشان نہ ہونا۔ خندق کے موقع پر مسلمان انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، دشمن انتہائی مضبوط تھا اور افرادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے زیادہ تھا۔ مسلمان باہر کے دشمن سے بچنے کی تدبیریں کر رہے تھے، اندر سے یہودی پلاننگ سازش کی کر رہے تھے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ مسلمان انتہائی مشقت میں تھے، سخت جھٹکا مسلمانوں کو لگا تھا، لیکن مسلمانوں کا یقین، کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، تو اللہ نے مسلمانوں کو ناکام ہونے نہیں دیا۔ اس لیے ہم اہل ایمان جس نبی کے امتی ہے، اس نبی نے ہمیں ہمت کا درس دیا ہے، اس نبی نے ہمیں جم جانے کا درس دیا ہے۔ وہ نبی تو ہر معارکے میں خود پیش ہے۔ صحابی فرماتے ایک مرتبہ ہم لوگ مکہ میں تھے، مکہ میں ایک سخت آواز سنائی دی، ہر شخص اپنے گھر سے نکلا اور ہم نے دیکھا ہم میں سب سے آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جس نبی کے نام لیوا ہے وہ نبی بزدل نہیں ہے، بہادر نبی کے نام لیوا ہے، تو ہم بھی بزدل نہ ہو، ہمارے اندر بزدلی نہ آئے۔ غیر پروپیگنڈا کر رہا ہے، بزدلی ہمارے اندر آ جائے، ہمیں ڈرانے کی، دھمکانے کی، عسکری اعتبار سے پسپا کرنے کی، ذہنی اعتبار سے کمزور باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اہل ایمان جس نبی کے نام لیوا ہے وہ نبی تو آگے بڑھنے والا ہے۔ ہم جس نبی کے نام لیوا ہے وہ نبی خود بدر میں گئے، وہ نبی خود خیبر میں گئے، وہ نبی خود تبوک میں گئے۔ جس نبی کے ہم نام لیوا ہے وہ فتح مکہ کے لیے گئے، وہ بنو قریظہ سے لڑنے کے لیے گئے، وہ بنو قینقاع سے لڑنے کے لیے گئے۔ وہ نبی تو جنگی کپڑے پہنے، اس نبی نے تو جنگ کی ترغیب دی ہے۔ جس نبی کے ہم نام لیوا ہے اس نبی نے جہاد کے لیے چندے کیے ہیں، جس نبی کے ہم نام لیوا ہے اس نبی نے جہاد میں اپنے دندانے مبارک شہید کروائے ہیں۔ ہم تو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، مسلمان کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا۔ غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب ایمان ہو اور اس نے نہ جہاد کیا، ایمان مسلمان ہونے کی حالت میں نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہوئی، وہ نفاق کی حالت پہ مرا۔ نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی تمنا دل میں پیدا ہوئی، پھر وہ کن لوگوں میں اپنا شمار کرے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جہاد کا شوق ہو، جہاد کو ہم جہاد سمجھے کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے، اللہ کے قریب ہم نے کس طرح ہونا ہے۔ تو یہ 6 نکاتی نسخہ فارمولہ کامیابی کا اللہ رب العزت نے دے دیا۔ ہر ایمان والے کو یہ چاہیے کہ وہ اس نسخے پر عمل کر لے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ عمومی طور پر جو جنگ کی جاتی ہے وہ جنگ سب سے پہلے ہتھیار کی جنگ نہیں ہوتی، وہ سب سے پہلے ذہنی جنگ ہوتی ہے۔ جو جنگ کی ابتدا ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ذہنی جنگ ہوتی ہے۔ دشمن دیکھتا ہے کہ جس سے ہماری جنگ ہے، جس سے ہم لڑ رہے ہیں، وہ ذہنی اعتبار سے کتنا مضبوط ہے۔ یہ جو میزائل آ رہے ہیں، یہ ڈرون آ رہے ہیں، یہ ڈرون آنا، یہ میزائل آنا، یہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے،
یہ عوام کو اپنی فوج کا باغی کرنے کے لیے عمومی طور پر دیگر ممالک میں جو جنگیں ہوتی ہے ان جنگوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے وہ پہلے عوام کو فوج سے باغی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملکوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اور فوج سے باغی ہم کس طرح فوج سے باغی ہو رہے ہیں؟ ہم اس طرح فوج سے باغی ہو رہے ہیں کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا، ہندوستان کے 25 ڈرون آ گئے، ہندوستان کا رافیل آ گیا، ہندوستان کے اتنے میزائل آ گئے، جواب میں ہماری فوج نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک اعتبار سے فوج سے بغاوت ہے۔ جب ذہن میں فوج سے بغاوت آتی ہے تو پھر عوام فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، اور جب عوام فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو یہ گویا کہہ لیا جائے دشمن کی فتح ہے۔ اس لیے عوام کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی پاک فوج کو سپورٹ کرے، ان کا ساتھ دے۔ یہ اس طرح نہیں جس طرح آپس میں لڑائی ہوئی، اس نے 2 فائر مارے، اس نے 4 فائر مارے، بھائی اس نے 2 مارے تھے میں نے۔ یہ ملکوں کی جنگ ہے، یہ ایٹمی جنگ ہے، اس جنگ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے لیے تو پورا پاکستان کھلا ہوا ہے، وہ چاہے عوام پر مارے چاہے مسجدوں پر مارے، لیکن مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان اچھا پاک فوج نے اپنی برتری ظاہر کر دی، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، پاک فوج نے اپنی برتری ظاہر کر دی، دنیا کو یہ بتا دیا اگر تم دفاعی اعتبار سے ہم سے 10 گنا بجٹ زیادہ رکھتے ہو، اگر تم میزائل کے اعتبار سے ہم سے تمہارے پاس میزائل 10 گنا زیادہ ہے، لیکن پلاننگ کے اعتبار سے ہم تم سے آگے ہیں۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے جو حملہ کیا وہ ہماری مساجد پر کیا، مدارس پر کیا، عوام پر کیا، بچوں عورتوں اور بزرگوں پر کیا، لیکن ہماری جو فوج نے حملہ کیا ہے وہ ملٹری پر کیا ہے۔ ملٹری پر حملہ کرنا یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ پاک فوج بتا رہی ہے کہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کو سپورٹ کریں، ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو، ہماری جہاں بھی ضرورت ہو اگر ہمیں پکارا جائے تو ہم لبیک کہیں، ہم ہر محاذ پہ کھڑے ہوں۔ سوشل میڈیا پر بھی پاک فوج کے خلاف ہم بالکل بات نہ کریں، یہ ہمارا فخر ہے، غیر اس فخر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارا دشمن ہمارے اس فخر کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اپنے فخر کو نیچے گرنے نہ دیں، بلکہ ہم سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی پاک فوج کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے ضروری چیز ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں اور ہم اللہ کے قریب ہوں۔ نہ معلوم کب جنگ چھڑ جائے، نہ معلوم کون سا میزائل کس کے پر آ کر گرے، لیکن اگر ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہو تو وہ ہمارے لیے دنیا تو کہہ رہی ہوگی شہادت کا دن ہے، شہادت کے لوگ شہید لوگ ہیں، لیکن اگر ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے کہ جو عمل اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو تو پھر ہم کس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے ہم توبہ استغفار کریں، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ کے قریب ہو، نیک اعمال کا اہتمام کریں، دعاؤں کا بہت ہی کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔